اپنا رنگ دکھا جاتی ہے صحبت اللہ والوں کی، اللہ سے ملوا جاتی ہے صحبت اللہ والوں کی، صحبت اللہ والوں کی۔ حضرت حکیم الامت نور اللہ مرقدہ کے افادات فرما رہے ہیں 6 گناہ جن سے بچا جائے تو دوسرے گناہوں سے نجات ہو جاتی ہے۔ 6 گناہ ایسے ہیں اگر اس کا اہتمام کر لیا جائے اور اس سے آدمی بچتا رہے تو اس کی برکت سے اور جو گناہ ہیں ان سے نجات مل جائے گی اس وقت۔ سب سے پہلا گناہ فرمایا غیبت، ایسے معاصی جن کے بچنے سے بفضلہ تعالی قریب تمام معاصی سے نجات ہو جاتی ہے، ان میں ایک غیبت ہے۔ غیبت اس سے طرح طرح کے مفاسد دنیاوی و اخروی یعنی دنیا اور آخرت کی خرابیاں پیدا ہوتی ہیں، جیسا کہ ظاہر ہے اس میں آج کل بہت لوگ مبتلا ہیں۔ اس سے بچنے کا سہل طریقہ یہ ہے کہ بلا شدید ضرورت کے نہ کسی کا تذکرہ کرے نہ سنے، نہ اچھا نہ برا، اپنے ضروری کاموں میں مشغول رہے، ذکر کرے تو اپنا ہی کرے، ذکر کرے تو اپنا ہی کرے۔ اپنا دھندا کیا تھوڑا ہے جو اوروں کے ذکر کرنے کی فرصت اس کو ملتی ہے۔ غیبت کسی آدمی کا اس کے پیٹھ پیچھے یعنی وہ موجود نہیں ہے ایسا تذکرہ کرنا کہ اگر اس کو معلوم ہو جائے وہ سنے تو اس کو تکلیف ہو، یہ چیز غیبت کہلاتی ہے۔ آج کل عام طور پر ہم لوگ اس میں مبتلا ہیں کہ جب 2 لوگ بیٹھیں گے تو بس پھر کسی نہ کسی کا تذکرہ جو ہے وہ چھڑ جاتا ہے، چاہے کسی طریقے پر بھی ہو، اور پھر اس کی خوب برائی اور اس میں کرنے میں مزہ بھی آتا ہے، ہم کو کرتے رہتے ہیں اس کو۔ فرمائے کہ دنیاوی اور اخروی بہت سارے مفاسد اس میں ہیں، اور بڑی بات یہ ہے کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اس کی قباحت کو بیان کیا ہے کہ کتنی بری چیز ہے یہ۔ غیبت کرنا ایسا ہے جیسے اپنے مردار بھائی کا گوشت کھانا ہے۔ اپنے مردار بھائی کا گوشت کھانا یہ طبعاً انسان کو نفرت ہوتی ہے اور اس کے لیے تیار نہیں ہوتا وہ، تو جس طرح مردار بھائی کے گوشت کھانے سے ہم کو نفرت ہے، ہم تیار نہیں ہوتے، تو غیبت بھی تو اسی غیبت کرنا گویا اپنے مردار بھائی کا گوشت ہی کھانا ہے۔ اس لیے غیبت سے بہت اہتمام اور احتیاط کے ساتھ بچنا۔ ایک روایت میں فرمایا الغیبت اشد من الزنا، غیبت جو ہے فرمایا کہ یہ گناہ زنا سے بھی زیادہ سخت ہے اور زنا سے بھی زیادہ بڑھا ہوا گناہ اس کو بتایا گیا۔ تو اس لیے بھائی احتیاط غیبت سے کرنا۔ اور پھر عیب کس میں نہیں ہے؟ کون آدمی ایسا ہے جو عیب سے خالی ہے؟ کمیاں کوتاہیاں تو سبھی میں ہوتی ہیں۔ یہ کون سی عقل مندی اور دانش مندی کی بات ہے کہ ہم اپنے عیبوں کو تو نہ دیکھیں اور دوسرے کے عیبوں کو دیکھیں، ہم اپنی کمیوں کے دور کرنے کی فکر نہ کریں اور دوسرے کی کمیوں پر انگلی اٹھائیں، اس کا تذکرہ کریں، یہ کون سی عقل مندی کی بات ہے؟ ارے خیر خواہی اپنے ساتھ سب سے بڑی خیر خواہی اپنے عیوب پر نظر کر کے اس کی علاج، اس کی اصلاح اور اس کو درست کرنے کی فکریں کرنا، یہ ہے عقل مندی کی بات آدمی کے لیے۔ دوسروں
دوسروں کا تذکرہ، ان کی عیوب کا، ان کی برا کمیوں کا، اور وہ بھی صرف برائے تذکرہ، یہ کون سی ایسی، اس کو تو بھی تو کوئی عقل مندی کی بات ہے ہی نہیں۔ ہمارے کپڑے سارے کے سارے جو ہیں غلاظت میں لت پت ہیں، وہ ہم کو نظر نہیں آ رہا، اور دوسرے آدمی کا ایک دو دھبے داغ لگے وہ ہمیں نظر آ رہا۔ یہ کیا بات ہو گئی اس میں؟ اصل تو آدمی کے لیے یہ ہے اپنے کو بنانے کی، سنوارنے کی، اصلاح کی فکر کرے، دوسروں کی کمیوں کو، بیماریوں کو ذکر کر کے ہمیں کیا ملے گا اس میں، سوائے اس کے کہ ہماری نیکیاں اس کے پاس چلی جائیں، ہم گناہ ان کے ہمارے سر آ جائیں، یا اس کے علاوہ ہمیں ملے گا کیا اس کے اندر؟ اس لیے فرمایا کہ سب سے بہتر اس سلسلے کے اندر فرما رہے ہیں صحیح طریقہ یہ ہے کہ بلا ضرورت شدیدہ، یعنی بغیر کسی سخت ضرورت کے نہ کسی کا تذکرہ کرے نہ سنے۔ جب کسی کا ہم ذکر کریں گے یا کسی کا ذکر سنیں گے، تجربہ یہ ہو رہا ہے کہ وہ دھیرے دھیرے پھر اس آدمی کی کمیوں پر بات چلی جاتی ہے، رخ ادھر گھوم جاتا ہے۔ اب ہم اتنے کہاں مطلب یہ کہ وہ ہے کہ احتیاط کریں کہ صاحب کسی کے جب تذکرہ ہو تو ہم بچ جائیں، یہ اتنا اگر ہوتا تو غیبت ہی کاہے کو کرتے ہیں ہم اس میں۔ اس لیے فرمائے کہ یہ کس بغیر کسی شدید ضرورت کے نہ کسی کا تذکرہ کرے نہ سنے، نہ اچھا نہ برا، اپنے ضروری کاموں میں مشغول رہے، ذکر کرے تو اپنا ہی کرے۔ اپنا دھندا کیا تھوڑا ہے جو اوروں کے کرنے کی فرصت اس کو مل رہی، اپنا ہی غم بہت ہے، اتنی ساری کمیاں ہیں، اگر ہم سوچنے بیٹھ جائیں تو سارا ٹائم کسی بھی نکل جائے گا، اور اس کو دور کرنا، اس کی اصلاح کرنا، یہ مستقل ایک عمل ہے، اس میں لگے رہیں، یہ ہمارے لیے مفید ہے اور یہ ہمارے لیے خیر کا ذریعہ ہے۔ نہ یہ کہ دوسروں کو اس میں لگ گئے تو اب جناب والا وقت الگ برباد ہو رہا، غیبت کا گناہ الگ ہو رہا، پھر جس کا ہم نے تذکرہ کیا وہ جس سے وہ اور تیسرے سے کرے گا، وہ چوتھے سے کرے گا، وہ سلسلہ ہی چل جائے گا اس کا وہ۔ حالانکہ حکم شریعت نے یہ دیا کہ دیکھو کسی مسلمان کی پردہ پوشی کر لینا، اس کے عیب کو چھپا لینا، اللہ پاک کو یہ عمل بہت پسند ہے۔ جو آدمی کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرے گا، سترہ اللہ یوم القیامہ، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہمارے جو عیبوں کا سب جاننے والا ہے، فرمایا کہ ہم بھی ستاری کر دیں گے تمہاری، بشرطے کہ تم اس کے ساتھ پہلے یہ معاملہ کرو۔ یہ کیا کہتے ہیں، غیبت مردوں میں عورتوں میں آج کل عام ابتلا ہو رہا ہے، اور ہم اس کو برا سمجھتے بھی نہیں۔ اگر کسی کو ٹوک دیجئے تو کہتے ہیں کیا کوئی غلط بات کہہ رہے ہیں، ہم اس کے منہ پہ بھی کہہ دیں گے، ایک تو یہ کام کیا اور دوسرے کے ساتھ میں یہ کہ اس کے منہ پہ کہہ دیں گے کوئی ہم غلط کام نہیں کر رہے، نہیں بھائی غلط کام ہے یہ۔ غیبت سے بہتر، کرنے سے بہتر یہ کسی کی کمی کا اگر ہم کو علم ہے تو اس کی اصلاح کی فکر کرے اور اس کمی کے دور کرنے کی تدبیر اختیار کرے، اور کوئی ایسا راستہ اپنا لے کہ تاکہ اس کو وہ اپنی کمی دور کر لے، اپنی اصلاح کر لے۔ یہ ہے خیر خواہی کی بات، یہ نہ یہ کہ اس کو گندگی پھیلانے سے ملے گا کیا، ہاں گندگی کو صاف کر دیا جائے، یہ ہے سمجھداری کی بات اس کے اندر۔ اس لیے بھائی، اس لیے کہا گیا کسی آدمی اگر کوئی کمی ہے تو جو آدمی اس کی اصلاح کر سکتا ہے اور جو آدمی اس کو اس کمی پر کیا کہتے ہیں تدبیر کر سکتا ہے اس کو بتائے، اور اسے کہنے سے کوئی فائدہ نہیں ملتا اس کے اندر ہے۔ لیکن آج کل ہم لوگوں کا یہ ہے کہ بس کسی کی عزت و آبرو پر بس ہم کیچڑ اچھالیں، ہم کو تو یہ اس میں مزہ آنے لگا ہے۔ اس لیے فرمایا غیبت سے اپنے آپ کو خاص طور پر بچانے کا اہتمام کرنا۔ یہ بعض اکابر کے ہاں، بعض اکابر کے سلسلے میں لکھا ہے کہ اگر ان کے سامنے کوئی کسی کی غیبت کرتا تو بس فوراً کہہ دیتے نہیں وہ تو ایسے آدمی تو نہیں ہے، ختم قصہ، وہ ایسے آدمی تو نہیں، وہ تو ٹھیک ٹھاک ہے بالکل، یعنی وہ اس کو کیا اس سلسلے کو بند ہی کر دیتے تھے فوراً، اور صفائی بھی دے دیتے تھے تاکہ جو ہے وہ جو غیبت کرنا چاہ رہا تھا اس کی بھی متوجہ ہو جائے اس کی طرف۔ بس اصل چیز بھائی ہم کو اپنی فکر کرنا ہے، اپنے بارے میں ہمیں سوچنا ہے کہ ہماری یہ جو کمیاں ہیں، کوتاہیاں ہیں، یہ دور ہو جائیں، ان کی اصلاح ہو جائے، ان کا علاج ہو جائے، تاکہ اللہ کے حضور جب ہماری حاضری ہو تو اللہ پاک کو ترس آ جائے، رحم آ جائے، معاف فرما دے اللہ تعالیٰ۔ اور دوسروں کا ساتھ غیبت کر کے سوائے اس کے
کہ ہمارا نقصان ہے، کوئی سوچ نہیں ہو سکتا۔ تو آج ایک بات عرض کی اس کے اندر کہ سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ غیبت سے بچنے کا اہتمام کرنا۔ 6 گناہ بتائے ہیں، بقیہ انشاءاللہ کل ہوگا۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحانک اللہم۔